بہنوں کا ملاقات ہمارے لیڈرشپ اور خاص طور چیف ایگزیکٹو ہمارے جو ہے خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب کو ان کو ملاقات نہیں کرنے کی اجازت دی تھی. الحمدللہ آج ان کی بہنوں کی ملاقات ہو گئی ہے. آپ باریش ہیں, بڑا خوبصورت چہرہ ہے, لیکن آپ کی آنکھوں میں غصہ ہے, یہ کس چیز کا غصہ ہے؟ یہ تو سر جی کیوں خواہ غصہ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ بس ابھی وہ منہ الفاظ نہیں آ رہے نا, کیونکہ پھر لوگ کہیں گے کہ باغی ہے. ہم باغی ہیں عمران خان کے لیے, کیونکہ وہ ملک کے لوگوں کو انہوں نے اویئرنیس دی ہے, محبت دی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ان کو اجاگر کیا ہے, ان کو ایسے کیا ہے, لوگوں کو بالکل پالش کر کے دکھا دیا ہے, خاص طور پختونخوا کو. جی ابھی اڈیالہ کے باہر ہم نے مناظر دیکھے ہیں, پختون دیکھے, بلوچ دیکھے, پنجابی دیکھے, سرائکی دیکھے, کراچی دیکھا, بلتی دیکھے, یہ پوری قوم کے لوگ, مختلف زبانوں کے لوگ اکٹھے ہیں. یہ کیا میسج ہے؟ یہ عمران سے محبت ہے, عمران خان سے اور ملک سے محبت ہے, عشق ہے, عشق عمرانیہ ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے جو سپریم کورٹ کی ہے وہ کیونکہ حقیقی آزادی کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے نا, اس لیے. کے پی کے میں تو آپ کی حکومت ہے تحریک انصاف کی, اور پنجاب میں جبر ہے, فسطائیت ہے, لیکن پنجاب کے لوگ پھر بھی نکل رہے ہیں. پنجاب اور کے پی میں کیا فرق ہے؟ جناب اتنا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں ہے. پختونخوا آپ کو پتہ ہے سارے پٹھان ہیں وہ الحمدللہ نکل رہے ہیں, پنجاب بھی. ابھی آپ نے پنجاب بار کونسل کا الیکشن دیکھا ہے, الحمدللہ خان صاحب کی کافی نشستیں وہاں سے آئی ہیں. پنجاب کے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ پنجاب کے لیے کہ نکلے, خان کے لیے نکلے, اس پاکستان کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلے. یہ تو پنجاب کی بات ہے, پورے پاکستان کے لیے کیا پیغام؟ میں پورے پاکستان کے عوام کو یہ ایک درخواست کرتا ہوں, ایک منت کرتا ہوں, ایک سماجت کرتا ہوں کہ آئیں عمران خان کے لیے نکلے, اپنے بچوں کے لیے نکلے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلے اور ملک کو بچانے کے لیے نکلے. عمران خان زندہ باد, رہا کرو, رہا کرو, عمران کو رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, خان کو رہا کرو, شرم کرو, حیا کرو, خان کو رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, خان کو رہا کرو, عمران خان زندہ باد. ہاں جی, آپ بڑے جذبات میں نظر آ رہے تھے, کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پشاور کے جنرل سیکرٹری ہے. میں بطور جنرل سیکرٹری پشاور ریجن, یہاں پر ہمارے پشاور ریجن کے جو تمام وکلاء ہے وہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں. وجہ یہ تھی کہ ہمارا ایک آئینی, قانونی, اخلاقی, شرعی حق ہے کہ عمران خان سے ان کی بہنوں کی ملاقات ہو. وہ ملاقات یہ فسطائی حکومت غیر آئینی, غیر قانونی طریقے سے روک رہی تھی, تو ہمیں مجبوراً نکلنا پڑا. اور جہاں بھی آئین اور قانون کو توڑا جائے گا, جہاں پر اس کی خلاف ورزی ہوگی, سارے پاکستان کے وکلاء اس کے خلاف نکلیں گے. وکلاء کا کام ہی یہی ہے, وکلاء کا ڈیوٹی بھی یہی ہے کہ جہاں پر غیر آئینی, غیر قانونی کام ہو رہے ہو, وکلاء ان کے خلاف نکلتے ہیں. اور یہ ہم نے 2007 میں پرویز مشرف کے خلاف ثابت بھی کیا ہے. تو اب آئندہ کا لائحہ عمل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی اور پاکستان کی حکومت آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں, کیا لگتا ہے آگے کیا ہوگا؟ پاکستان کی حکومت نہیں ہے, فارم 47 کے جو جعلی لوگ ہیں, ایک طرف وہ ہے, دوسری طرف عمران خان ہے اور پاکستان کا عوام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 سال ہو گئے, اور چونکہ حکومت جعلی ہے, لوگ جعلی ہے, تو معیشت کا حال آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن گرتی جا رہی ہے. یہ ہم کچھ بھی نہ کریں نا, ہم کچھ بھی نہ کریں, یہ فارم 47 کی حکومت اپنی ہی پالیسیوں کی وجہ سے گر جائے گی. معیشت ڈوب گئی ہے. جس ملک کی معیشت ڈوب جائے, وہ جتنے بھی جعلی فرضی طریقوں سے چلانے کی کوشش کی جائے وہ نہیں چل سکتے. 26 نومبر کو بھی گولیاں چلائی گئی تھی, خوف اور ہراس پھیلایا گیا تھا. آج کے دن آپ کو کوئی خوف نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ تو 1971 میں بھی ہوا تھا, یہ ہمارے ساتھ 9 مئی میں بھی ہوا تھا, اور یہ 26 نومبر کو بھی ہوا تھا. بس موت تو آنی ہے, ایک دن آ جائے گی, اس کی کوئی پرواہ نہیں. بہت شکریہ. بس ٹھیک ہے, مہربانی.